اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کے نام سے ہر چیز کا آغاز کرتا ہوں، اسی پہ بھروسہ ہے، اسی پہ ناز کرتا ہوں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد سلیمان اور آپ دیکھ رہے ہیں بزم کہکشاں۔ بزم کہکشاں میں آج ہمارے ساتھ ایک سماجی اور مذہبی شخصیت گزشتہ 27 سال سے مرکزی میلاد کمیٹی کے زیر اہتمام عیدگاہ گراؤنڈ میں میلاد مصطفیٰ کانفرنس اور یا رسول اللہ ریلی کا انعقاد کرنے والے اور چیئرمین متحدہ عوامی فورم ملک محبوب حسین صاحب آج ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں۔ سب سے پہلے ملک محبوب صاحب آپ کو اپنی بزم کہکشاں میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ جو آپ کا میں نے تعارف مختصر سا کرایا، اس کے علاوہ آپ کے بہت سے تعارف ہیں الحمدللہ، جو حالات ہوتے ہیں اس پہ آپ کی گہری نظر ہوتی ہے، اس حوالے سے آج آپ کے پاس تشریف فرما ہوئے تھے۔ سب سے پہلے جو مرکزی میلاد کمیٹی آپ کی جو اصل پہچان ہے میلاد مصطفیٰ، اس حوالے سے ہمیں بتائیے گا، کیونکہ مساجد اور مدارس میں محافل کے حوالے سے آپ کا ایک اہم کردار ہے ہمارے پورے علاقے میں، اس حوالے سے اپنا جو آپ کا سفر آج تک کا گزرا ہے اس حوالے سے ہمیں آگاہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ آپ کا میں تہ دل سے شکر گزار ہوں اور آپ کے تمام ٹیم کا۔ آپ ایک علاقے کی آواز بن رہے ہیں اور آپ کوشش یہ ہے کہ ہر اصلاحی پہلو سے اس علاقے کو بہتر سے بہتر بنایا جائے، اور اگر یہ آپ کو خراج تحسین پیش کرنا ہمارا حق بنتا ہے۔ دوسری بات آپ نے پوچھا ہے کہ میلاد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو یہ سرکار کی جو مہربانی ہے، وہ آپ کی خصوصی نظر عنایت ہے کہ یہ ہم یہ پروگرام اور یہ ٹیم لے کے چل رہے ہیں۔ یہ ایک فرد واحد کوئی نہیں کہ میں وہاں چیئرمین ہوں یا میرا، یہ پوری ٹیم کا اس میں کاوش شامل ہوتی ہے، اور سارے میں بلکہ وہاں پر ایک کارکن ہوں اور ادنا سر کارکن ہوں، ہم نے لے کے نکلے ہیں اس لیے کہ محبت رسول دلوں میں عام ہوتا ہے۔ اصل میں لوگ میں آپ کو یہ 23 مارچ کے حوالے سے بات کرتا ہوں، اگر لوگ یہ 23 مارچ حکومت بنانا چھوڑ دے تو آنے والے 10 سالوں میں آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا 23 مارچ کو ہوا کیا تھا۔ 14 اگست سیلیبریٹ نہ ہو تو آپ کو پتہ ہی چلے گا 14 اگست کو ہوا کیا تھا بھائی۔ اور جب ہم نکلتے ہیں جلوس لے کر نکلتے ہیں تو سارے لوگ دیکھتے ہیں، اس میں مسلم بھی ہیں غیر مسلم بھی ہیں، وہ غیر مسلم بھائی کیا ہوا تھا، انہوں نے کہا اس دن ان کا نبی آیا تھا۔ آج کی ہم شرک کا توڑ کرتے ہیں، میلاد منا کر ہم شرک کا، تو اللہ جو ہے نا وہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ہے، ٹھیک ہے، اس کی تو ذات ہی بڑا ہے۔ سرکار کا میلاد مناتے ہیں ہم کہ سردار 12 ربیع الاول کو تشریف لائے اور اس دکھی انسانیت کو وہ فلاح دی، وہ سکھ بانٹے، وہ آسانیاں بانٹی جو آج تک کوئی نہ بانٹ سکا۔ تو ہم تو ایک ادنا سی ڈیوٹی کرتے ہیں، اس کی چوکیداری کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کوئی ایک پیغام، کوئی ایک بات کسی کے دل میں اتر جائے، اس کی اصلاح ہو جائے تو ہماری آخرت بن جائے۔ تو یہ ہماری انشاءاللہ سفر، اور علماء کے ساتھ بھی بڑا ہمارا تعاون ہے، اور علماء ذات میں بہت حد تک اپنی ڈیوٹی نبھائی ہے، اور ورکروں نے بھی اس میں بہت سے دوستوں نے، میں کہتا ہوں کہ مرکزی میلاد کمیٹی پورے علاقے کے ممبر ہیں، اور یہ سارے ممبر ہیں اور سب جوش و خروش سے مناتے ہیں اور جذبے سے مناتے ہیں، اور یہ اس لیے مناتے ہیں کہ ان کا نبی ہے، یہ نبی سب کا ہے، آپ رحمت اللہ عالمین ہیں، عالم کے نبی ہیں، آپ مسلمانوں کا حق نہیں۔ آپ دیکھیں کہ خالی دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پر 2 کروڑ سے زیادہ اشعار لکھے گئے، صرف آپ نے گود میں کھلایا ہے، تو اس دہا کے چہرے والے کی کیا بات ہوگی۔ ہم کیا ہیں، ذرے ذرے کائنات کی ان کا گن گاتے ہیں، ستارے ان کا گن گاتے ہیں، آسمان والے ان پہ درود بھیجتے ہیں، میرا الہ ان پہ درود بھیجتا ہے، ہم تو اپنی ان کے ساتھ بخشش مانگتے ہیں نا۔ اب دیکھیں دنیا میں کائنات میں کوئی ایسا کام ہے جو آپ کریں اور صلہ کوئی اور دے؟ درود نبی میں پڑھتے ہیں، صلہ رب دے رہا ہوتا ہے، رب نوازتے بھی کر رہا ہے، ہمارے گناہ بھی معاف کر رہا ہے، ہمارے درجات بھی بلند کر رہا ہے، اور ہم پہ کرم بھی کر رہا ہے، اور اس کے نبی کا درود پڑھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ چاندنی ہو یا ستارے کچھ نہیں، 4 دن کے ہیں یہ سارے کچھ نہیں، اور اپنا رشتہ کاٹ کر سرکار سے، اپنا رشتہ کاٹ کر سرکار سے، جس نے جتنے روپ دھارے کچھ نہیں، اور ایک نسبت پر تمہاری ناز ہے، ایک نسبت پر تمہاری ناز ہے، اور پلے ہمارے کچھ نہیں۔
یہ مشن لے کے آپ چلیں اور اللہ پاک ہم جیسے بھی نوجوانوں کو آپ نے ایک جذبہ دیا ہے سرکار کا میلاد منانے کا، اللہ پاک آپ کی یہ کاوش اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اس کے علاوہ جو سماجی حوالے سے آپ کا ایک اہم کردار ہے علاقے میں، آپ کو جو علاقے کے مسائل ہیں جتنے بھی اس کو اجاگر بھی کرتے ہیں اور اس پہ بولتے بھی ہیں اور لوگوں کو اس پہ اکٹھا بھی کرتے ہیں۔ اسی لیے آپ نے ایک متحدہ عوامی فورم کے نام سے سماجی شخصیات، علمی لوگ، اس میں علماء کرام سب کا ایک مشترکہ فورم آپ نے تشکیل دیا، جس کے اس کے بھی آپ چیئرمین ہیں۔ متحدہ عوامی فورم کے حوالے سے ہمیں بتائیے گا آج تک آپ نے اس کے حوالے سے کیا کاوشیں کی اور اس کا بنیادی مقصد؟ ماشاءاللہ، اصل میں جو کام ہم میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پلیٹ فارم پہ نہیں کر سکتے تھے، اس کے لیے ہم نے متحدہ عوامی فورم بنایا۔ اس میں سب سے پہلے ہم نے پرائیویٹ سکولوں سے فرداً رابطہ کیا، اور یہ کام جو ہے نا بغیر فوٹو سیشن کے ہوتا ہے۔ ہمارا جو کام ہے اللہ کے فضل سے بغیر فوٹو سیشن، کیونکہ ہم نے کسی سے ریکارڈ لینا نہیں، ہم نے جزا اللہ سے مانگنی ہے، ٹھیک ہے۔ جو اللہ کے بندوں کی خدمت کرتا ہے نا تو اللہ اس کو نوازتا ہے۔ تو وہ ہم نے ان سے کیا کہ بھائی آپ 200 بچہ یا 500 بچہ فیس والا پڑھا رہے ہیں، یہ 2-4 یتیم بچے ہیں، ان کو آپ کیا کنسیشن دے سکیں گے؟ الحمدللہ پرائیویٹ اسکول والوں نے ہم سے بہت تعاون کیا۔ انہوں نے کہا جی ہم کوشش کریں گے پہلے ان کی فیس جو ہے نا ختم ہی کر دیں، لیکن نہیں ہوا تو جو ہمارے خراجات ہیں 25% 30% وہ آپ دیں، وہ دینے اللہ کر رہا ہے، وہ کام چل رہا ہے۔ سرکاری اسکول میں بھی الحمدللہ سارے اساتذہ بڑا احترام کرتے ہیں، کالج والے احترام کرتے ہیں، وہ بچہ بھیج دیں ہم، کچھ اس میں کمی بیشی ہو تو پھر بھی وہ اللہ کرتا ہے وہ رکھ لیتے ہیں، وہ کام چل رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بیوہ جو ہم کر سکتے ہیں، ہم کسی فنڈ تو مانگتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، وہ جو ہمارے دوست ہیں یہ سارے مل کے جو کچھ کر سکتے ہیں وہ خاموشی سے ہم کرتے ہیں۔ اس میں الحمدللہ ہمارے علاقے میں کچھ بہتری آ رہی ہے اور اللہ کرے گا مزید بہتری آئے گی۔ ابھی ہم نے مدرسہ فیضان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی توسیع کر رہے ہیں، اس کی دوسری منزل ڈال دی ہے ہم نے، وہ تقریباً 3400 اسکوائر فٹ ہے، تو انشاءاللہ ابھی 4500 اسکوائر فٹ چھت جو مسجد کا حال ہے وہ ڈبل اسٹوری ہو رہا ہے، انشاءاللہ قریب وہ بھی جلدی ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ مدارس کے حوالے سے بھی میں دیکھتا ہوں آپ، اس کے علاوہ جو آپ کی مسجد کے ساتھ متصل مدرسہ ہے، اس کے علاوہ بھی جو مدارس ہیں، اور آپ کا جو آپ کو سنتے ہیں آپ مدارس کے حوالے سے بہت زور دیتے ہیں، مدارس کا بھی ایک اہم کردار ہے ایک معاشرے کو۔ اصل میں آپ نے بہت اہم بات کی ہے، اور یہ آپ کے چینل کا اعزاز ہے کہ آپ ماشاءاللہ باصلاحیت اور باذہین انسان ہیں، اور آپ ایسی بات کرتے ہیں جس سے لوگوں کو فلاح ہو۔ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ اپنی آخرت، اپنی قبر کی تیاری ہے۔ آپ نے اپنی قبر کی تیاری کرنی ہے تو اللہ کی لاریب کتاب سے جڑ جائیں۔ یہ اللہ کی لاریب کتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ معجزہ ہے۔ اللہ کہتا ہے میں نے اسے نازل کیا ہے اور میں اس کا محافظ ہوں، ٹھیک ہے۔ جب جس کتاب کا اللہ محافظ ہے اور جس کو اللہ کی پاک کتاب اتری ہے، آپ جب اس کے ساتھ جڑیں گے تو آپ کو واسی ہوگی نا۔ میں یہ صرف درد دیتا ہوں، دیکھیں ہمارے انگلش میڈیم اسکول کھلے ہوئے ہیں، بچے جاتے ہیں ٹائی کوٹ پینٹ پہن کے، میں اعتراض نہیں کرتا، جائیں، لیکن کم از کم جب وہ مدرسے جائیں تب بھی مائیں جو ہے کو نیا سوٹ بنا دیں، دھلا ہوا دے دینا، صاف دے دیں، امامہ باندھ دیں، کوئی سر پہ کپڑا اچھا رکھ دیں، وہ ایسے ہی نہ بھیج دیں، ان کو باوضو کرا کے بتائیں بیٹا یہ کتاب ہے، یہ اللہ کی لہر ہے۔ علم تو یہ ہے، یہ باقی تو دنیا کو آپ خرید رہے ہیں، یہ تو دنیا کو کمانے کے لیے ڈگری ہیں آپ کے پاس، اس میں کدھر علم آیا ہے؟ مجھے آپ بتائیں جتنا نقصان پاکستان کو پڑھے لکھے لوگوں نے بنایا ہے، دینداروں نے پہنچایا ہے، کسی اور نے پہنچایا ہے، ان پڑھوں نے پہنچایا ہے؟ نہیں پہنچایا۔ سب سے زیادہ نقصان پاکستان کو ان تعلیم یافتہ طبقے نے، کیونکہ یہ تعلیم جو ہے یہ اڈاپٹ کی ہوئی ہے، یہ اللہ کا نصاب نہیں ہے، تربیت سے خالی تھا، ہاں یہ اللہ کا نصاب نہیں، یاد رکھیں۔ میڈ ان انسان، میڈ ان اللہ ہے۔ انسان کو کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے۔ خالق کون ہے؟ اللہ۔ تو لہذا قانون بھی کس کا چاہیے؟ اللہ کا۔ جب اللہ کا قانون، کیونکہ ہم اللہ ہمارا خالق ہے، جب ہم اس کا قانون اپنائیں گے تب فلاح پائیں گے اور تب بچت ہوگی، تب ہمارا جو ہے نا وہ صحیح معاشرہ چلے گا، کیونکہ اللہ نے آپ کو رستے پہ چلنے کے حقوق بھی بتائے، دوستوں کے ساتھ لین دین کے بھی حقوق بتائے، اللہ نے آپ کو کھانا کھانے کے آداب بتائے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو پورا پریکٹیکل کر کے لائف بتائی۔ میں مانتا ہوں دنیاوی نصاب بھی آپ دلائیں، لیکن جو ستاروں کا علم قرآن میں ہے وہ کس میں آپ کبھی اس کو پڑھے سی نا، کبھی تنہائی میں اٹھا کے دیکھیں سی نا۔ میرے مولا علی کرم اللہ وجل فرماتے ہیں جب میں اللہ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں میں تلاوت کرتا ہوں، یعنی اللہ ہم کلام ہو رہا ہوتا ہے آپ سے،
آپ سمجھیں اس کو. دنیا کی جو 4 کتابیں آسمانی فائن اتری ہیں وہ تینوں اپنی زبان میں نہیں ہیں, تینوں عبرانی زبان میں اتری ہیں. آج دنیا میں کسی کونے میں وہ عبرانی زبان نہیں ہے. یہ واحد وہ قرآن مجید ہے جو عربی میں اترا, آج بھی عربی میں ہے, قیامت تک عربی میں رہے گا اور عربی ہی میں اٹھایا جائے گا. یہ تو آپ ہمارے بچوں کو تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ہمارے تعلیمی نظام میں کون تھا اس وقت جس نے انگلش تو لازمی قرار دی لیکن عربی کو نکال ہی دیا. ہوتی عربی ہوتی, فارسی ہوتی. اب ہمارا جتنا بھی دین اسلام کا مواد تھا یا تو عربی میں تھا یا فارسی میں تھا. آپ دیکھ لیں نا, 600 سال اسلام نے دنیا میں 660 سال سپر پاور رہا ہے, لیکن پھر رشیا نے کروٹ لی, 95 سال رشیا رہا, اور پھر وہ اس کے پاس کیا, رشیا کو کیا چیز نے تباہ کیا, کیا اس کے پاس بارود کم تھا؟ اس کے اس وقت بھی خلا میں اس کے بندے موجود تھے, اس کے سائنسدان خلا میں سچ کر رہے تھے. جب وہ اترنے آئے تو رشیا کریش ہو چکا تھا. آگے وہ کہاں اترے؟ اس کے پاس ٹیکنالوجی تھی, ہر چیز تھی, لیکن اس وقت قوت ایمان نہیں تھی. ٹھیک ہے, قوت ایمان تھی. امریکہ کو بنے ہوئے ابھی 55 سال نہیں ہوئے, اس کی ٹانگیں آپ بھی کام رہی ہیں, کل ٹوٹ سکتا ہے. چائنا اثر اٹھا رہا ہے, لیکن گروتھ ہمارے پاس ہے. ہم کیوں نہ اس کتاب سے وابستہ ہو جائیں؟ جب اس کتاب سے وابستہ ہو جائیں گے تو انشاءاللہ العزیز پھر عروج ہمارا ہوگا, یہ پرچم بلند ہوگا اور اللہ کے فضل ہمارا شامل حال ہوگا. یہ کتاب عظیم ہے. میں اس لیے کوشش کرتا ہوں کہ ہر بچہ پڑھے, ہر بچہ اس کتاب پڑھے. کچھ نہیں پڑھ سکتا تو 10 صورتیں یاد کر لے, پورے نزول کے ساتھ یاد کرے. پوری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اس کو بیان کیا ہے اور جو اس کی ٹرانسلیٹ ہے, تشہیر ہے, جو مرضی پڑھے, جس مرضی مفتی کا ترجمہ پڑھے, لیکن پڑھیں ضرور. آپ کو سمجھ جائے گی. آگے آتے آتے آپ کو اب 260 سال میں ہمیں تباہ کرتے کرتے ادھر لائے ہیں دانے پہ, کبھی کو واپس آنے میں بھی تو 100 سال لگے گا نا. تو میں نے یہ پوری امت مسلمہ کو, اپنے دوستوں کو, آپ کے چینل کے تمزل سے اللہ اس چینل کو برکتیں عطا فرمائے, اس کے تمزل سے یہ ریکویسٹ ہے کہ کتاب سے وابستہ ہو جائیں اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں. یہ فرض ہے. فرض کی تعریف یہ ہے قرآن سے بیان ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو. اللہ کہتا ہے تاسموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقون, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے باندھو. مضبوطی کیا ہے؟ یہ چھوٹی موٹے اختلاف اپنی یہاں رہنے دو نا, لیکن اللہ کی رسی کو, کیونکہ اللہ اکبر کا نعرہ ایک ہے, ہمارا کتاب ایک ہے, اللہ ایک ہے, رسول ایک ہے. آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے بعد کوئی نبی نہیں, اس کتاب کے بعد بھی کوئی کتاب نہیں. یہ بھی لا رہا ہے, آپ بھی لا رہا ہے, میرے رب بھی لا رہا ہے. اس کتاب سے جب آپ جڑیں گے تو انشاءاللہ اللہ برکت عطا فرمائے گا. ہماری کوشش ہے اللہ کرے آپ کے چینل سے مزید اس میں ترقی. یہ آپ اپنا درد دل بیان کر رہے تھے اور آپ کا اللہ پاک یہ درد دل آپ کی یہ کاوشیں قبول فرمائے. 23 مارچ کے حوالے سے خصوصی پروگرام آپ کے ساتھ کرنا چاہ رہے تھے. تو موجودہ ملکی صورتحال کو آپ کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ ابھی جو موجودہ سیاسی اور ہمارے جو معاملات چل رہے ہیں, پاکستان کے حالات جو چل رہے ہیں, اس حوالے سے اگر آپ 23 مارچ کے تناظر میں کوئی خصوصی پیغام دینا چاہیں. 23 مارچ 1940 قرارداد لاہور منظور ہوئی تو 24 تاریخ کو اس کی ووٹنگ ہوئی اور اکثریت نے پاس کی. ایک ظفر اللہ وہ بنگال کے وزیر اعلیٰ تھے, انہوں نے یہ قرارداد پیش کی تھی. یہ قرارداد پہلے قرارداد لاہور تھی اور یہ منٹو پارک تھا جہاں مینار پاکستان ہے نا, تو پھر ہندوؤں نے اس کو بڑا اچھالا کہ پاکستان بنا رہے ہیں, مان رہا ہے, یہ تیار لا رہے ہیں. پھر یہ ان کی وجہ سے, ان کے اچھالنے کی وجہ سے قرارداد پاکستان بن. پھر یہ 23 مارچ قرارداد پاور 7 سالوں میں اللہ کے فضل سے ہم نے یہ ملک حاصل کر لیا. اس کو لاکھوں طے ہوئے تھے, یہ بڑی لمبی کہانی ہے, لیکن اس وقت قوم تھی اور لیڈر چاہیے تھا, لیڈر ملا. آج سب لیڈر ہیں, قوم نہیں ہے. مسئلہ صرف اتنا ہے, مسئلہ صرف اتنا ہے کہ آج ہر بندہ لیڈر ہے اور ہمارا قوم اسے چلنے والا کوئی نہیں. قوم کیسے بنتی ہے؟ قوم ایسے بنی تھی کہ وہ لوگوں نے ان کو پڑھایا تھا, بنایا تھا. ایک بات صرف آپ کو چینل کی توسط سے بیان کروں گا, یہ ذہن میں رکھیں, باقی پھر آگے چلتے ہیں, کہ جب پاکستان بنا تھا 1947 کو, اس وقت جو سکہ پاکستان میں رائج الوقت تھا, پاکستان کا 1 روپیہ امریکہ کے $1 کے برابر تھا. یہ وہ امریکہ
جو آج 160-65 پہ چلا گیا ہے. جب پاکستان آزاد ہوا ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, انڈسٹری بھی نہیں ہے, حالات بھی خراب ہیں, معیشت بھی نہیں ہے, ٹرینیں آ رہی ہیں کٹی ہوئی, لوٹ مار کا بازار گرم ہے, لیکن اس وقت معیشت اتنی مضبوط ہے کہ پاکستان کا 1 روپیہ امریکہ کے $1 کے برابر ہے. اور آج ہم نے 75 سالوں کے بعد 74 سالوں کے بعد ہم نے کیا کیا؟ ترقی کی. یعنی کہ ہر سال ہم نے 2 روپے بڑھائے, اوپر کے 2.25 بڑھائے, 160 ہو گیا اس پر. یہ ہم نے ترقی کی ہے. پاکستان کے پاس کپاس ہے, چاول ہے, گنا ہے, پاکستان کے پاس ساری زراعت ہے, کوئی چیز امپورٹ نہیں کرنی پڑتی. پاکستان کے پاس اپنا میٹھا پانی ہے. آپ عرب مال کے بیشتر ملک دیکھیں, وہ پانی باہر سے منگاتے ہیں, ان کے پاس پینے کا پانی نہیں ہے, لیکن وہ کام کھڑے ہیں. آپ انڈسٹری ہمارے پاس ہے, ہر چیز دنیا کی ہمارے پاس ہے, بہترین ذہن ہمارے پاس ہیں, لیکن ہم پھر بھی ان کی طرف دیکھنے کی وجہ لیڈرشپ ٹھیک نہیں ہے. میں آپ کے چینل کے توسط سے یہ کہتا ہوں کہ جس وقت 1 یونٹ تھی, اس وقت ایوب خان نے جنگ لڑی, 65 کی جنگ میں انڈیا کی چیخیں پوری دنیا نے سنی. وہ قوم لڑ رہی تھی, کیا اسلحہ تھا ہمارے پاس؟ ایٹم بم تھا ہمارے پاس؟ کچھ بھی نہیں تھا ہمارے پاس, صرف ایک قوم تھی. اس قوم نے بتایا کہ ہم غیر مند قوم ہے, نا کہ ہمارے مقابلے میں 1 کے مقابلے میں 4 آگے تھے, لیکن پھر بھی وہ پسپا ہوئے, پریشان ہوئے. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ہمارے سے ڈھاکہ علیحدہ ہو گیا, ہمارا بازو علیحدہ ہو گیا. یہ کس کی غلطی تھی؟ آج تک اس پہ کوئی انکوائری نہیں ہوئی, بڑی رپورٹیں, کوئی شائع نہیں ہوئی. کہاں سے شائع ہوتی؟ آپ اگر پراپر وزٹ کریں اور آپ دیکھیں کہ پاکستان نے جو قرضہ لیا وہ گیا کدھر. بعض دفعہ تو انہوں نے قرضہ لے کر قرضے کا سود دیا, قرضہ لے کر قرضے کا سود دیا. ہمارے پاس ہر چیز موجود ہے, ہمیں کیا ضرورت ہے؟ پر ضرورت ہے. کیوں کہ آپ کے پاس 300 ارب چاہیے ہر مہینے MNA MPA اور ان وزیروں کو خرچے دینے کے لیے, تنخواہیں دینے کے لیے. یہ 300 ارب روپیہ چاہیے آپ کو. چلو وہ بھی ہے, لیکن یہ اصل بات یہ ہے کہ یہ 300 سے زائد آپ کے سارے بندے لیتے ہیں تو کرتے کیا ہیں؟ میرا ایک معصومانہ سوال آپ سے بھی ہے, آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ اس وقت دنیا کے کتنے ملک میں ہمارے سفیر بیٹھے ہوئے ہیں, اور ایک سفیر کتنے کہ اس بندے رکھتا ہے, اس سفارت خانے کی تنخواہ کتنی ہے, اور وہ سفیر آج پاکستان کی کیا چیز دے رہا ہے لوگوں کو, کیا کر رہا ہے وہاں پر, اپنے خاندان کو پال رہا ہے کیا؟ وزیر خارجہ کے پاس سب کے نمبر ہیں, وہ سب ڈیلی ان کے پوچھتا ہے کہ آج آپ نے کیا کیا. وزیر داخلہ کا کنٹرول نہیں چلتا پاکستان کے تھانے میں سوائے اسلام آباد کے. مطلب کیا نظام کیا ہے؟ آپ مجھے بتائیں یہ نظام کیا ہے؟ وزیر تعلیم کچھ کہتا ہے وفاق کا, نیچے صوبائی وزیر تعلیم اٹھا کے اس کو پھینکتا ہے. یہ میں نہیں مانتا تیری بات, میں انڈیپینڈنٹ, میں پنجاب کا وزیر تعلیم ہوں, میں سندھ کا وزیر تعلیم ہوں, میں سرحد کا ہوں, KPK کا ہوں. وہ اپنی بات مناتا ہے, وہ اپنی بات مناتا ہے, وزیر قانون اپنے ہیں, ہر ایک چیز لے لیا. ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ہمارا بنیادی بات میں جو سمجھ رہا ہوں اس کا مطلب ہے یہ نظام جو ہے, نظام پیچیدہ سے پیچیدہ کر دیا گیا ہے. میں ایسے اگر آپ کے چینل میں بات نہ آئے تو میں اس کی توجہ سے ایک بات یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ سمجھے تو ایشو کر دینا, نہ ہوا تو وزیر اعظم کے پاس یہ اختیار ہو کہ کوئی بھی کرپٹ بندہ ہے, وہ کسی عہدے پہ ہے, کسی رینک میں ہے, کسی پہ ہے, اس پہ کرپشن ثابت ہوتی ہے, اس کو فوراً اندر کر دے, برطرف کر دے. لیکن وزیر اعظم کے پاس یہ اختیار نہ ہو کہ اپنا سوابدید بندہ نیچے سے اٹھا کے اوپر لے آئے. یہ کرپشن کی پہلی جڑ ہے. جب آپ اپنے من, وہ بندہ آپ کو پسند نہیں ہے, وہ پاکستانی شہری نہیں ہے, اس کے پاس جو بیج ہے وہ پاکستان کا نہیں ہے, کیا اس نے محنت نہیں کی, وہ یہاں تک آیا سینئر ہے, وہ یہاں سینئر ہے, اس کو وہ مقام ملنا چاہیے جس کا حقدار ہے. میرٹ کی دھجیاں وہاں اڑتی ہیں, ٹھیک ہے, یہاں وہاں پر سوابدید کا اختیار ہے, لیکن کرپشن والے کا صرف وزیر اعظم بیٹھ کے رونا روتا ہے کہ فلانا کرپٹ ہے, کر کچھ نہیں. میرے ایک بہت عزیز تھے, ان کے پاس ایک فورمین کی شکایت آئی تو میں نے کہا حضرت اس سے دیکھ لیں. کہتے ہیں یہ بالکل ٹھیک آدمی ہے,
لیکن میں چاہوں تو اسے بھی ڈسمس کر کے گیٹ اٹھا سکتا ہوں، لیکن میں چاہوں تو اس کی پروموشن نہیں کر سکتا۔ یہ دوسری بڑی کرپشن کی بات وہاں شروع ہوتی ہے جب آپ کی ممبر الیکٹ ہوتے ہیں، اسمبلیاں الیکٹ ہوتی ہیں، بندے آ جاتے ہیں ووٹ لے کے، پھر وہ 72 بندوں کو الیکٹ کرتے ہیں۔ وہ 72 بندے کہاں سے آتے ہیں؟ نہ ان کا عوام سے رابطہ، نہ کسی اور سے رابطہ۔ بھائی نیم آتے ہیں جی میں نے ووٹ دے دیا، ایم پی اے کو بھی پتا نہیں ہے، میں کو بھی پتا نہیں یہ کس کو دے رہا ہوں، پارٹی کا آرڈر ہے۔ وہ بندہ کون ہے؟ پھر وہ اہم سیٹوں پہ فائز ہو جاتے ہیں۔ وہ کون سا طاقت ہے جو ان بندوں کو لاتی ہے، پھر ان سے اپنے کام کراتی ہے، مفادات حاصل کرتی ہے، پھر ان کو انڈر گراؤنڈ کر دیتی ہے؟ کون سا چیف جسٹس ہے جو آج کے بعد پھر پاکستان میں ہی رہ گزارتا ہے؟ کون سا اہم عہدے کا بندہ ہے جو پاکستان میں ہی زندگی گزارتا ہے؟ ٹھیک ہے، وہ جب تک آپ ادھر رہتے ہیں یار یہ ملک ہے۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں، واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہے، آپ فرمایا کرتے تھے کہ پاکستان نور ہے، پاکستان نور ہے اور نور کو زوال نہیں۔ جو بھی ہے وہ فنا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، لیکن اس ملک میں رہنا ہے، اس میں وہ تاریخی جنگ بھی لڑنی ہے، ٹھیک ہے، جس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنگ بھی اس نے لڑنی ہے، ٹھیک ہے، غزوہ وہ لڑنا ہے اس نے، یہاں پر ساتھ کو ہوگا، انشاءاللہ یہ ملک قائم اور دائم رہے گا۔ اور یہ 23 مارچ کا یہ پیغام ہے کہ پاکستان نور ہے اور نور کو زوال نہیں۔ جزاک اللہ۔ میں ایک دفعہ پھر آپ کا انتہائی مشہور ہوں کہ آپ نے پرخلوص انداز میں آئی جو ریکویسٹ ہے اس کو قبول فرمایا، اپنا قیمتی وقت ہمیں عنایت کیا، اور جو آپ کی اصل دل کی بات ہے وہ ہم تک پہنچائی۔ دعا ہے اللہ پاک آپ کی ان باتوں پہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس ملک کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ گویا ملک صاحب کی باتوں کا جو خلاصہ ہے وہ یوں ہے کہ میرا خلوص شہر منافقت کی گلیوں میں، میرا خلوص شہر منافقت کی گلیوں میں، شکستہ پا صحیح مگر سر اٹھا کے گزرے گا، شکستہ پا صحیح مگر سر اٹھا کے گزرے گا۔ اللہ پاک ہمیں اس پاکستان کو سر اٹھا کے زندہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ کا میزبان محمد سلیمان اور آپ دیکھ رہے تھے بزم کہکشاں۔ اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم۔